اعتبار سے ہر بندہ اپنا احتساب آپ کر لے، کسی اور کے احتساب کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو راستہ بدلا، اتہموا انفسکم، آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا اپنے نفس کو تہمت دیا کرو، اپنی ذات کو الزام دیا کرو۔ دوسروں کو الزام دینا تو آسان ہے، آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے، لیکن اپنی ذات کو دیکھنا کہ میں کیسا ہوں، میرے اپنے اندر کا بگاڑ کیا ہے، میرے نفس کی شرارتیں کیا ہیں۔ تو اصل احتساب تو یہ کہ آدمی خود غور کر کے دیکھے کہ بھائی ہمارا یقین کتنا بنا، ہمارے اپنے اعمال کتنے بنے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا جڑا۔ اور جب اللہ کی ذات عالی کو پہچاننا امت کے لیے آسان تھا تو پھر اس کے اثرات امت کے فرد فرد میں نظر آتے تھے، بچوں بچوں میں نظر آتے تھے۔ حضرت شاہ عبداللہ صاحب رودرولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زمانے میں لکھا، اپنے زمانے کے محدث وقت گزرے کہ 5 سال کی عمر تھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے محدث وقت تھے۔ اب وہ باپ کی جگہ قائم مقام بنے۔ اب دیکھا کہ 4.5-5 سال کا میرا چھوٹا بھائی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی تربیت بھی میرے ذمہ آ گئی۔ اب تربیت کرائیں تو کیا کرائیں، جو تربیت اپنے کو ملی تھی وہ تربیت اپنے بھائی کو دینی تھی کہ میں پہلے پہچانو تو اللہ کو پہچانو۔ اب ہمارا حال کیا ہے، ہم روٹی کو پہچانتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو روٹی والے علم کو پہچاننے پہ لگاتے ہیں، یہ کتے کو پہچانے، یہ بلی کو پہچانے، یہ آم کو پہچانے، یہ ان چیزوں کو پہچانے، ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو سیدھا جنتی ہو گیا۔ ہم اس میں خوش ہو گئے کہ بھائی اسے مل گیا۔ اب وہاں یہ تھا کہ بھائی ہم کو پہلے اللہ کو پہچاننے والا راستہ ملا تو اپنے چھوٹوں کو بھی اللہ کو پہچاننے والا بنا۔ تو اب کیا کرو، تو 5 سال کے بچے شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت اتنی چھوٹی سی تھی، فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو بٹھایا اور پہلی کتاب قاعدے کی عربی کے ان کے سامنے رکھی تاکہ اس چھوٹے بھائی کو عربی پڑھنا بولنا آ جائے، تاکہ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا اس کے لیے آگے چل کے آسان ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سامنے وہ چھوٹا سا قاعدہ رکھا اور اس میں پہلا جملہ نکالا تو اس میں لکھا تھا ضرب زید عمرہ، کہ زید نے عمر کو مارا۔ تو اب اس 5 سال کے بھائی نے جو جملہ سنا اور معنی سنے تو بجائے اس کے کہ اس جملے کو دوہراتے، آپ نے فرمایا بھائی پہلے یہ بتائیے کہ زید نے عمر کو کیوں مارا؟ تو کہنے لگے بیٹا یہ تو تمہارا سبق ہے، تم کو پڑھا رہے ہیں، تمہیں اس سے کیا غرض؟ فرمایا نہیں غرض نہیں، اگر یہ مارا ہے تو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیوں مارا۔ اگر بے وجہ کے مارا ہے تو زید نے عمر پہ ظلم کیا، اگر ہم ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے اور مظلوم کی مدد نہیں کریں گے تو ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ تو جب زندگی میں ایمان اور اعمال کا ماحول تھا تو 5 سال کے بچے کو آخرت پہچاننا آسان تھا، اور اب ہمارا حال کیا ہے، 5 سال کے بچے کو بسکٹ کی دکان پہچاننا آسان ہے اور شاپنگ اسٹور پہچاننا آسان ہے، اور آسان نہیں ہے تو اللہ کا نام لینا آسان نہیں ہے اور کلمے کا پڑھنا آسان نہیں۔ اللہ کو پہچاننا تو بہت آگے کی بات ہے، اور آخرت کو سوچنا سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ ابھی تو ان چیزوں کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور وہاں یوں فرما رہے کہ ایسا تو نہیں کہ اگر یہ ظلم کیا ہے تو ہم کو اسے بچانا پڑے گا، ورنہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سمجھایا اپنے چھوٹے بھائی کو اور کہا بیٹا مارا وارا کچھ بھی نہیں، یہ تو تم کو سمجھانے کے لیے کچھ جملے سکھانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، یاد کر لو تاکہ تمہیں یہ زبان آ جائے، یہ جملے یاد ہو جائے۔ تو فرمایا نہیں مارا، تو فرمایا نہیں مارا۔ تو فرماتے فوراً چھوٹے بھائی نے اس کتاب کے ورق کو پلٹ دیا اور کتاب بند کر کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو فرمانے لگے بڑے بھائی نے کہ کدھر جا رہے ہو، کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا آپ ہی نے فرمایا کہ نہیں مارا۔ تو کہا نہیں مارا۔ تو کہا آپ ہی نے بتایا تھا کہ جو چیز نہیں ہوئی اس کو ہوئی کہنا اسی کا نام جھوٹ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایسی کتاب جس کا پہلا جملہ جھوٹ سے شروع ہو رہا ہے، اس سے میں علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، چاہے آپ مجھے پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن اس کتاب سے نہیں پڑھوں گا۔ تو اب 5 سال کی عمر میں جو جھوٹ سے سمجھ میں آیا تھا، اللہ ہمیں معاف کرے، 50 سال کے مسلمان ہونے کے بعد بھی ہمیں جھوٹ سے جو فرق سمجھ میں نہیں۔ فرق سمجھ میں آیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ جھوٹ سے 100 ملے اور 100 سے 50 ملے، لہذا زمانہ جھوٹ کا کہتا ہے، مطلب زمانے کا ساتھ ہے۔ حالانکہ مسلمان زمانے کا کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، ہر زمانے کو ایمان کا کلمہ پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ مسلمان زمانے سے متاثر ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ زمانے کے ہر ذرے ذرے کو ایمان سے متاثر کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جب ہماری محنت کا مزاج بدل گیا، ہماری تربیت کا انداز بدل گیا،
ہمارے ماحول سارے کے سارے بگڑ گئے. تو اب نتیجہ یہ کہ ہم بھی اللہ کی ذات عالی سے غافل، ہماری اولاد بھی اللہ کی ذات سے غافل، ہمارا معاشرہ بھی اللہ کی ذات عالی سے غافل. اب سارے معاشرے کا رخ بدل. اب یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس میں ہمیں کامیابی ہے اور کس میں ہماری ناکامی. اور اس بگڑے زمانے کے بارے میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے احوال میں اور فتنہ و فساد کے دور کے تذکروں میں ان چیزوں کو بیان کیا. اس میں ان باتوں کا ذکر بھی فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ زمانہ جب کہ بے دینی عام ہو جائے گی، دنیا کی محبتوں کا غلبہ ہو جائے گا، خواہشات احکامات کے اوپر غالب آنے لگ جائیں گے. تو اس زمانے کی پہچان اور اس زمانے کے مزاج کیا ہوں گے؟ اس میں بہت ساری علامتیں گنائی. اس نے فرمایا آپ نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَطَاعَ أُمَّهُ. ایک علامت یہ بھی فرمائی اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے. جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت کی خوشخبری دے دی، اس ماں کی نافرمانی عام ہو جائے گی اور اپنی بیویوں کی اطاعت میں آدمی مشغول ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اس زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کو بھی بتلا دی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَطَاعَ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. اور دوسری بات فرمایا اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ دوستوں کی دلداری کریں گے، باپ کے ساتھ غداری کریں گے. دوست مل گیا تو ایسے معلوم ہوا کہ وہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ گیا. گھر میں باپ بیمار ہے تو اس کے لیے دل کے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے کچھ کریں. اب خصوصی ملاقاتوں میں جاتے ہیں، عمومی گشتوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. دین کی محنت تو دنیا کے ذرے ذرے کی پرت کھول دیتی ہے، آدمی کے اوپر سامنے آ جاتا. ایک جگہ ملنے کے لیے بیٹھے، بازو کے کمرے سے کھانسی کی آواز آ رہی. سب کیا بات ہے؟ سب خیریت؟ ہاں سب خیریت ہے. آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کھانسی کی آواز آئی تو ہم سمجھے پتا نہیں کس کی طبیعت خراب ہے. عجیب ایسا وہ تو والد صاحب ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، ضعیفی ہے، اس میں تو کھانستے ہی رہتے ہیں. دوا تو کہا ہاں وہ تو موسم ہے، بس چلے ہی جائے گی. ارے بھائی کس کے بارے میں بے حسی کا انداز ہے؟ وہ باپ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تم اگر اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے اوپر اگر محبت بھری ایک مرتبہ نگاہ ڈال لو تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرما دے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ محبت سے ایک نگاہ دیکھ لے، پھر اپنی نگاہ کو ہٹا لے، پھر ایک نگاہ دیکھ لے، پھر نگاہ کو ہٹا لے، پھر دیکھ لے، پھر ہٹا لے، اگر کسی نے 20 مرتبہ محبت سے دیکھو، اللہ کے رسول صاحب فرمایا اللہ اسے 20 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اور اس باپ کے بڑھاپے کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑھاپا ہے تو ہوتے ہی رہتا. ارے وہ یہ اس باپ کا بڑھاپا ہے جو جب تجھ جیسا جوان تھا اور تو تھالی کے اندر پڑا ہوا ایک بالش کا بچہ تھا تو تیرے رونے کے اوپر اس کی نیند حرام ہو جاتی، تیرے بے چین ہونے کے اوپر وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر تجھے اپنے گود میں ڈال لیتا تھا، رات کی ساری سردی کو اور اپنی گہری نیند کو اپنی آنکھوں میں کاٹ دیتا تھا، اور صبح ہوتا تو تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر دوڑے جاتا تھا اور اچھے سے اچھی دوا اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا تھا، اور واپس گھر کو لاتا تو اس کا دل تلملاتا تھا اور بلبلاتا تھا یا اللہ میرے اس بچے کو تو صحت دے دے تو شکرانے میں 5 روزے رکھوں گا، 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، تیرے راستے کی کوئی خدمت کروں گا. اتنی تمناؤں سے تجھے ایک بالش کے بچے سے تجھے جوان بنایا اور تجھے اپنے باپ کے بڑھاپے میں بھی رحم نہیں آ رہا. دوست مل گیا تو 200 روپے کا ہوٹل کا بل آسان ہے، لیکن باپ بیمار پڑ گیا تو 2 روپے کی ایک ٹیبلٹ لا کے دینا مشکل ہے. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ ماحول کا وہ بگاڑ ہے جو نہ اللہ کو پہچاننے کا موقع دے رہا، نہ آخرت کو سمجھنے کا موقع دے رہا، نہ اپنے محسن اور ہمدرد آقا انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والی آنکھ دے رہا. ان چیزوں سے ہماری زندگی اکثر محروم و مفلس و خلاص ہوئی، اور ساری زندگی کا خلاصہ کیا کہ صاحب روٹی کو پہچان لیے تو بس پیٹ بھر گیا تو بہت خوشی کی بات، جیب بھر گیا تو اور خوشی کی بات، بینک بھر گیا تو اور خوشی کی بات. حالانکہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں ان چیزوں کے لیے اللہ نے مسلمان کو دنیا میں بھیجا ہی. پیٹ بھرنا اگر ہوتا تو روزہ رکھ کر بھوکا رہنا ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ پیٹ تو جانور بھی بھرتے ہیں دنیا میں، اگر مسلمان پیٹ بھرے تو کوئی کمال کی چیز نہیں. مسلمان وہ ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہنا بھی جانتا ہے. اور جیب بھرنے تو یہ تو راستہ چلنے والے فقیر بھی اپنا جیب بھرتے ہیں. اگر جیب بھرنے سے فقیر کو خوشی ہوئی اور جیب بھرنے سے کروڑپتی کو خوشی ہوئی تو پھر اس مسلمان کے اسلام کا فرق کیا ہو؟